ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى له. اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة بدوام المالک الحی القیوم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت ماں لائق سب تقریب سامعین کرام, اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر ہے. اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے پڑھے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے, دونوں جہانوں کی نعمتیں برکتیں سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری سانس تک رکوع و سجود کے ساتھ نمازیں اور جمعے پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے, آسان موت عطا فرمائے, بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے. بڑی شخصیت, بڑا آدمی جب کسی اپنے خاص مہمان کو بلاتا ہے عزت و احترام بھی دیتا ہے, اس کی آؤ بھگت بھی کرتا ہے, سنتا سناتا بھی ہے, اور بالخصوص آخر میں رخصت کرتے وقت اپنی شان
اپنے مطابق کوئی نہ کوئی تحفہ بھی دیتا۔ عام آدمی کسی کو مہمان بلائے تو کپڑوں کا سوٹ تحفہ دیا جاتا ہے، کوئی وزیر بلائے تو چھوٹا سا چیک لکھ کے دے دیتے ہیں، بادشاہ وزیر اعظم بلائے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اعتبار اس وقت کے قیمتی تحفے اپنے خزانوں میں سے نکال کے کہ یہ یادگار بھی رہے اور قیمتی تحفہ اس کے مطابق نہیں، وہ اپنے مطابق دیتے۔ بعض اوقات بادشاہوں کے بارے میں آتا ایسے ایسے تحفے دیتے، یاقوت ہیرے مرجان کہ آدھی سلطنت ان کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جتنی شخصیت بڑی ہوگی تحفہ بھی اسی اعتبار سے۔ بڑی محبت سے آج کا موضوع بڑا قیمتی ہے، سننے والا ہے، بڑا اہم موضوع ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت کے نظارے کروائے گئے، سیر کروائی گئی، انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی، جہنم کے کچھ مناظر دکھائے گئے تاکہ لوگوں کو بتائیں اور باعث عبرت بنے، سارا کچھ گیا۔ سدرۃ المنتہا تک جبریل وہیں ٹھہر گئے، اللہ نے اپنے نبی کو آگے بلا لیا، سبحان اللہ، ملاقات ہوئی، وہ سارا الگ موضوع معراج ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، واپسی پہ اللہ کے نبی رخصت ہونے لگے، اللہ کی اجازت لے کے اللہ واپس جب جانے لگے، اللہ نے اپنی طرف سے خاص 3 تحفے مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، وہ خاص 3 تحفے اپنی شان کے مطابق، خاص تحفے، سارا کچھ ہی اللہ کا، لیکن خاص تحفے خاص ہوں گے۔ پہلا تحفہ جو ہم گزشتہ سال ذکر کر چکے، وہ مشہور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ نمازوں کا تحفہ دیا، وہ پچھلا سال معراج کے فوراً بعد جمعوں پر آ چکے۔ آج اس سال کا جو جمعہ، وہ جو دوسرا اللہ نے تحفہ دیا اپنے نبی کو، رسول کو، معراج کی رات عرش پر، وہ خاص تحفہ کیا تھا؟ سنیے، وہ خاص تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ خاص تحفہ تھا، آخری آیات اللہ نے اپنے محبوب کو بطور تحفہ، سارا قرآن برکت والا، شان والا، عظمت والا، ایک سے ایک بڑھ کے ہے، کسی کا انکار نہیں، کوئی بھی کم نہیں، لیکن اندازہ لگائیے خاص رات میں خاص تحفہ دیا جائے، اس کی شان ہی الگ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے اپنے نبی کو یہ تحفہ عطا فرمایا اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا، یہ اعزاز عطا فرمایا۔ آگے آپ چلیے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان کرتے، یہ صرف یہ نہیں کہ وہی ہو گیا بات ختم، ان آیات کی جو سورہ بقرہ کی آخری آیات، ان کے بارے میں الگ سے احادیث بھی ہے۔ ایک تو یہ میں بتا چکا اہمیت کے لیے بڑا ہے، اور احادیث کیا؟ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں اللہ کریم نے جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ معمولی نہیں، جنت کے خاص خزانوں میں سے یہ خزانہ، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، جنت کے خزانے جنت میں ملیں گے، جنت کے خزانے جنت میں ملیں گے، جنتیوں کو ملیں گے، لیکن اللہ کی مہربانی محبوب کو ایسا تحفہ دیا کہ ان کا صدقہ ان کی امت کو جنت کا ایک خزانہ دنیا میں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ جنت، اب یہ جنت کا خزانہ ہے۔ اب ذرا یہ بڑا لطیف نکتہ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا، محبت آئے گا۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اصول یہ ہے، جنتی نعمت جنتی کو ہی ملے گی، جنتی انعام جنت، ایک گھونٹ پانی جنت کا وہ دوزخی کو نہیں ملے گا، وہ کافر مشرک کو نہیں۔ یہ اللہ نے وہ تفسیر و قانون بنا دیا، جنتیوں کو ہی جنتی نعمت ملے گی، جنتی کے علاوہ غیر جنتی کو یہ نعمت
نہیں ملے گی۔ اب اللہ نے ہمیں جنت کا یہ خزانہ عطا فرمایا، اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو جو جنتی ہوگا وہی اسے پڑھتا رہے گا، سبحان اللہ، جنتی خزانہ جو جنتی ہوگا وہی روزانہ اس جنتی خزانے کو حاصل کرتا رہے گا۔ اگر یہ نہیں تو پھر دوسری صورت ہے، اس کے علاوہ تیسری صورت کوئی بھی نہیں بنتی۔ وہ دوسری صورت کیا ہے؟ اگر بالفرض کوئی جنتی نہ بھی ہوا، اس سے محبت کرتا رہے گا، اسے پڑھتا رہے گا، اللہ کریم اسے جنتی بنا دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ تو یہ کیا ہے؟ آیات مبارک ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ زیادہ دیر نہیں لگتی، زبان تیز ہو نا، روانگی ہو تو 1 منٹ میں پڑھی جاتی، 1 منٹ میں پڑھی جاتی۔ اور آپ 1 منٹ رات کو نکالیے، صبح بھی پڑھیے، رات کو بھی پڑھیے، انشاءاللہ دیکھیں اللہ کریم اس کا صدقہ جنت آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ نماز شاہ صاحب نے کروانی ہے، وگرنہ میں نماز کرواتا تو میں پہلی رکعت میں یہ تلاوت کرتا، سبحان اللہ، میں پہلی رکعت میں یہ تلاوت کرتا تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، لیکن چونکہ وہاں موقع نہیں ملے گا تو آپ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم باللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الحمدللہ رب العالمین، 50 سیکنڈ میں ہم نے تلاوت فرمائی، سبحان اللہ۔ اور میں نے پھر بھی آہستہ آواز میں تلاوت کی، ذرا روانگی۔ اگر کوئی ایک پڑھے گا تو ممکن ہے اسے بھی جلدی پڑھے، تو 40 سیکنڈ کی یہ آیت ہے، اور ہے کیا؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ اگلی حدیث سنیں، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیات مبارکہ ہیں، اللہ نے عرش کے نیچے خزانہ خاص سے محبوب کو عطا فرمایا۔ پہلی جنت کا خزانہ اور دوسرا عرش کے نیچے جو خزانہ، اس خزانے میں سے عطا فرمائی۔ اب اس کا بھی اگر وہی انداز رکھیے، نکتہ سمجھیے، عرش کے نیچے کا خزانہ عرش والوں کو ملے گا، یا تو وہ پڑھتا رہے گا جسے اللہ نے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، سبحان اللہ۔ وہ پڑھتا رہے گا جسے عرش کا سایہ ملنا ہے۔ اگر ایسا لکھا ہوا نہیں تو جو پڑھتا رہے گا ان کا صدقہ اللہ قیامت کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ تو یہ معمولی نہیں، جنت کا بھی خزانہ، عرش کے نیچے سا بھی خزانہ ہے۔ اللہ کریم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روایات بھی ہیں، بعض سیاستہ کی روایات ہیں اور بعض دوسری کتابوں کی۔ ایک روایت ملتی ہے، اللہ کریم نے مخلوق کی پیدائش سے، مخلوقات سے بھی پہلے 2000 سال پہلے ان کو ان کو لکھا، 2000 سال پہلے، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، مخلوق ہی نہیں، اللہ نے ان کو تحریر فرمایا۔ تو لہٰذا ان آیات کی قدر کریں۔ تحفہ عام نہیں ہوتا، تحفہ لیا بادشاہ وزیر اعظم نے تحفہ دیا پھینک دیا، نہ
तोहफा वो कदर करने के लिए होता है। हीरा बादशाह ने दिया, कोई आदमी हीरे को फेंक दे तो तोहफे की कदर नहीं, हाँ हीरे को रखे, जब जरूरत पड़े इस्तेमाल करेगा। हो सकता है वो इतना कीमती हीरा हो सारी जिंदगी के लिए काफी हो जाए, उसकी वो कीमत इतनी लग जाए लाखों करोड़ों कि किसी और चीज की जरूरत ही ना रहे, लिहाजा वो कदर करनी है, ख्याल करना। अब सुनिए जो अगली हदीस पाक में आप सुनाने लगा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, जनाबे जिब्रील अमीन भी मौजूद। क्या मंजर होगा, इमामुल अंबिया मौजूद है और फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन भी मौजूद है, नूरियों के सरदार भी मौजूद है। अचानक आसमान से जोरदार आवाज, जिब्रील अमीन ने भी सुनी, आका करीम ने जोरदार आवाज, तेज आवाज है। जिब्रील अमीन ने आवाज सुनी ना तो चेहरा ऐसे किया, कुछ देखा, फिर मुतवज्जो हुए, या रसूल अल्लाह ये आवाज भला किस चीज की थी? फरमाया बताइए। जिब्रील अमीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह आज वो दरवाजा खुला है आसमान का जो जब से अल्लाह ने बनाया है आज से पहले खुला ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। आज से पहले वो दरवाजा लाखों साल हो गए, आसमान के कई दरवाजे रोजाना खुलते, फरिश्ते रिज़्क़ लेके आते, फरिश्ते नमाजों के लिए आते हैं, हिफाजत के फरिश्ते आते हैं, मामूलात जिंदगी हवाओं के फरिश्ते आते हैं। ये सारे फरिश्ते रोजाना असर की नमाज में, फजर की नमाज में फरिश्ते आते हैं, रिपोर्ट लिख के लेके जाते हैं। तो फरिश्ते तो रोजाना आते जाते, दरवाजे रोजाना खुलते, लेकिन हदी जिब्रील अमीन कहने लगे, या रसूल अल्लाह जब से ये दरवाजा बनाया आज तक खुला नहीं, पहली मर्तबा खुला है। यहाँ ये भी रुके सोचिए, दरवाजे दरवाजे में फर्क होता। एक हमारे घर का दरवाजा रोजाना कई मर्तबा खुलता और कई घरों के दरवाजा आम दरवाजा है, लेकिन एक दरवाजा मस्जिद का, अल्लाह अकबर, अल्लाह के घर का दरवाजा ये खुलता हर वक्त नहीं, नमाज के वक्त खुलेगा, इंतजार करना पड़ता, अहमियत ज्यादा है। लेकिन इससे भी ज्यादा मस्जिद नबवी का दरवाजा, सुभान अल्लाह, जिसके लिए खुल जाए, कुशादा हो जाए, बेड़ा पार हो गया, रहमतों के खजाने। आगे चलिए, कोई दरवाजा बैतुल्लाह का भी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह के घर का भी दरवाजा है। वो किसी किसी के लिए, किस्मत वालों के लिए वो कभी कभी खुलता है। और कहा, या रसूल अल्लाह आसमान का दरवाजा पहली मर्तबा खुला, कोई खास बात होने लगी। फिर देखा, या रसूल अल्लाह उस दरवाजे में से एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हो रहा है जो जब से अल्लाह ने बनाया आज तक जमीन पे आया ही नहीं। पहली मर्तबा वो जमीन पे आया, दरवाजा भी पहली मर्तबा खुला। अल्लाह ने कितनी देर पहले बनाया, खास एहतमाम, प्रोटोकॉल। अगर थोड़ी सी इजाजत दे, एयरपोर्ट में ना 2-3 रास्ते होते हैं, एक आम लोगों के लिए रास्ता आते जाते रहते हैं और कोई खास लोगों का रास्ता VIP लॉन्ज जिसे कहते हैं, वो हर एक के लिए नहीं, कोई मेहमान खुसूसी आया उसके लिए उधर से गुजर जाते हैं, वो आम रास्ते से नहीं। और बात वो अरबी लोग, चूंकि उनका अपना एक मिजाज है, उन्होंने एयरपोर्ट ही खास बना लिया। वो एयरपोर्ट आम लोगों का है ही नहीं, वो शहजादों का एयरपोर्ट। उन्होंने जब आना जाना हो उनके लिए, अवाम के लिए अलग, उनका अलग। अल्लाह ने वो दरवाजा खास इस उम्मत के लिए बनाया, महबूब के लिए। फरिश्ता उतरा, उस दरवाजे से उतर के सीधा आका की बात में सलाम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं बतौर खास आया हूँ। जी किस लिए आए हैं? या रसूल अल्लाह मैं 2 नूरों की खुशखबरी लेके आया हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जो आपको 2 नूर अता फरमाए ना, लफ्ज़ हदीस के नूर, जो नूर अता फरमाए हैं, मैं उनकी मुबारक देने आया, खुशखबरी देने आया। कहा कौन से? या रसूल अल्लाह एक सूरह फातिहा का नूर है, दूसरा बकरा की आखिरी आयतों का। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर।
یا علی یا حسین یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے تو کیا یا رسول اللہ دو نوروں کی، ایک سورہ فاتحہ کا نور، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات کا نور، دونوں کو ملا کے نور کہا گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ یہ نور آپ کو عطا فرما دیے ہیں، مبارک دینے آیا ہوں، میں مبارک دینے آیا ہوں۔ اب علماء نے فرمایا فرشتے نے ان دونوں کو نور کیوں کہا؟ برکت بھی ہو سکتا تھا، رحمت بھی ہو سکتا تھا، فضل بھی ہو سکتا تھا، اللہ کا کرم بھی، لیکن نہیں، بطور خاص دو نور کہا۔ قیامت کا دن بڑا تاریک ہوگا، فضائل اکبر، گھبراہٹ کا دن ہوگا۔ جو ان دونوں کی تلاوت کرتا رہتا ہے، یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن اس کے آگے آگے چمکتی چلی جائیں گی، اس کے لیے روشنی ہوتی چلی جائے گی، اس لیے نور کہا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں نور ہیں۔ سورہ بقرہ معراج کا تحفہ ہے، نور ہے، جنت کا خزانہ ہے، عرش کے نیچے کا خزانہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محبت کیجئے۔ چونکہ وہ معراج کے جو تحفے ہیں نا، مشہور تحفہ نمازیں ہیں، اس سے اگلے تحفے زیادہ معروف نہیں، مشہور نہیں، چونکہ بیان نہیں کیے جاتے، اس لیے میں نے اس جمعہ میں بطور خاص ایک تحفہ، اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے سال انشاءاللہ تیسرا تحفہ بھی بیان کریں گے۔ آج صرف دوسرا تحفہ کہ اس کی وہ قدر کرنی ہے، خیال کرنا، روزانہ پڑھنا۔ آگے سنیے، قرآن کی سورتوں کی اللہ کے محبوب نے فضیلتیں بیان کی، ہر چیز کی الگ خاصیت ہے۔ سارا قرآن برکت والا، نور والا، عظمت والا، کسی آیت کا شک نہیں، کوئی کام نہیں، ایک سے ایک بڑھ کے۔ لیکن بعد کی فضیلت، مثال کے طور پہ کہا سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھنے والے کو اللہ یہ انعام دے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ آئے گا، چونکہ یہ دونوں کو پڑھتا رہا، بقرہ اور آل عمران، یہ دونوں سورتیں اس کے سامنے سایہ کریں، اس کے اوپر بڑی عظیم صورت میں اس کے اوپر صاحبان کی طرح جائیں گے۔ سورہ یاسین کے بارے میں کہا، اسے قرآن کا دل کہا گیا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا، اس کی فضیلت ہے، خوبصورتی۔ سورہ واقعہ کے بارے میں کہا گیا، جو روزانہ رات کو پڑھتا فقر و فاقہ نہیں آتا۔ سورہ ملک کے بارے میں کہا گیا، عذاب قبر سے بچانے والی، اس کی خاصیت۔ اور تو اور سورہ اخلاص کے بارے میں کیا کہا، یہ تہائی قرآن ہے، جو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ الگ الگ خاصیت۔ اب اس کی کیا خاصیت سنیے، یہ کیا ہے، ترمذی کی حدیث پاک ہے اور اس کے بعد نسائی کی حدیث پاک ہے، دونوں امام احمد کی حدیث پاک ہے، مسند میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص 3 روز تک اپنے گھر میں ان آیات کی، سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتا رہتا ہے، اللہ کریم مہربانی کرتا ہے، شیطان اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، شیطان اس کے گھر کے قریب، شیطان تو پیچھے پیچھے اوپر لگا ہوا، کوئی موقع ملے گھروں میں داخل ہوتا، لیکن کیا روکنے کا محبوب نے طریقہ بتا دیا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کرو، روزانہ پڑھو، 3 دن لگاتار پڑھو گے، شیطان صرف اس کے نہیں، اس کے گھر کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ جو 3 دن پڑھے شیطان سے بچ جاتا ہے، جو روزانہ پڑھے گا نہ جانے کیا ملے گا۔ سبحان اللہ، جو روزانہ پڑھے گا نہ جانے کیا ملے گا۔ دیکھیے نا خاصیتیں دماغی تو ذہنی طور پہ سمجھنے کے لیے کہتے ہیں جی باقی تو بھی قرآن ہے وہ پڑھ، میں نے کہا ہر چیز کی الگ خاصیت ہے، الگ صورت ہے، وہ ہر چیز کی فضیلت۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اپنی عقل جو محبوب نے فرما دیا آمنا، لوہا ہوتا، لوہے سے ہیٹر بنا لیں،
لوہے سے سائیکل بنا لیں، لوہے سے موٹر سائیکل بنا لیں، لوہے سے اور چیز صندوق بنا لیں، لوہے سے وہ الماری بنا لیں، لوہے سے اور چیزیں بنا لیں، موٹر بنا لیں، لیکن چور دور نہیں ہو ہے لوہا، لیکن اسی لوہے سے بندوق بنائیں گے نا چور نزدیک نہیں آئے، ہے وہی لوہا، شکل بدل گئی، چور دور سے دیکھے گا بھاگ جائے گا، بھائی اس کے نزدیک نہیں دینا، یہ آگے سے بندوق چلائے گا، میری اپنی جان خطرے میں۔ فرمایا سارا قرآن برکت والا، یہ آخری آیات پڑھتے رہو شیطان بھاگتا چلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آقا کریم نے نصیحت فرمائی، فرمایا میرے امتیوں خود بھی یاد کرو، سیکھو، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، تم پڑھتے رہو گے اللہ کریم برکت نازل فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔